الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضوری سیدی مرشدی و مولائی حضرت قبلہ عمت فیوزہم القدسیہ، خلفائے نظام، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا، صحت و سلامت اور عافیت عطا فرمائی، اور آج ہمارے ماہانہ تربیتی اجتماع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے اور جانے کو، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ایک گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ادھر ادھر توجہ کیے بغیر تھوڑا بولنے والے کی طرف توجہ دے کر اگر سنیں گے تو کچھ بات ہماری سمجھ میں آئے گی، ورنہ ہم یہاں بیٹھ کر بھی یہاں دیکھ رہے، وہاں دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، تو جسم حاضر رہتا، دل غیر حاضر رہتا، تو کیا بات بولی جا رہی ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بہت بڑی بات ہم سنے، دو تین باتیں میں بول کر پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو بات ابھی ہم سنے، یہ 30-40 سال سے جو سلسلے میں ہے، جو بڑے بڑے خلفاء ہیں وہ ایسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنی کم عمری میں ایسی بڑی بڑی باتیں بولنے والوں کے ساتھ اللہ ہم کو بٹھا رہا ہے۔ حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں کہ دادا سرکار فرماتے تھے، میاں ہماری خانقاہ بولتی خانقاہ ہے، یہاں کا بچہ بچہ علم اور عرفان رکھتا ہے۔ جب نوریہ میں ہم پڑھتے تھے یا ہمارے بعد ہمارے بھائی بھی پڑھتے تھے تو ہم کو باری لگاتے تھے نوریہ میں، درگاہ شریف کے سامنے کا صحن جھاڑتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دادا سرکار کی بارگاہ کا صحن جھاڑنے کا طفیل ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا حال بھی عطا فرمائے۔ یہ 40 سال کا مرید نہیں بول سکتا، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں۔ جو بات ابھی بتائی گئی، اللہ کے انا کو، اللہ کی جو انا ہے وہ وجودی ہے، ہماری انا ثبوتی ہے۔ یہ اتنا جملہ بولنے 50 سال لگ سکتے، یہ اتنا جملہ سمجھ میں آنے کے لیے بڑے بڑے خلفاء کو 50 سال لگ سکتے ہیں، عمریں گزر جائیں گی، لیکن یہ جملہ نہیں سمجھ میں آتا۔ وجودی انا کیا ہے، ثبوتی انا کیا ہے؟ یہ دادا سرکار کے اس جو خاک جھاڑتے جھاڑتے جو خاک اڑ گئی ہوں گے جسموں پر، یہ اس کا طفیل ہے۔ اور دوسرا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، وہ دیوار گر رہی تھی تو بنا دیے، معلوم ہے نا واقعہ؟ وہ دیوار کس کی تھی؟ یتیموں کی تھی۔ وہ دیوار کو بچائے، اس کے سائے میں خزانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ یہ خزانے کو بچائے کیوں؟ نہیں، وہ 2 بچوں کا خزانہ تھا تو چھوڑ دینا تھا، بچانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کیا فرمایا ذرا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کی وہ اہلیت، وہ قابلیت نہیں تھی کہ ان کے خزانے کو بچایا جا سکے، وہ ان کے باپ نیک تھے، ان کے باپ کی وجہ سے ان کو وہ نعمت ملی ہے۔ تو یہ دادا سرکار کی بارگاہ کے جھاڑنے کا طفیل اور ہمارے والد محترم کی ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج یہ بولنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہر پیر بھائی کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اپنے حالت پہ رو لینا،
بولنے والے پہ رونا نہیں، ایسا بولے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوٹی بات بول سکتے نا، نہیں، اپنی حالت پہ رونا کہ میں اس سلسلے میں رہتے ہوئے میرے کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. لہٰذا ہم کو غور کرنا چاہیے اور کیا بات اور کیا نعمت ہم کو یہاں پر مل رہی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے. یاد رکھو اگر نعمت کی قدر نہیں کریں گے اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا. لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کی قدر کریں گے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلے جائیں گے، اور بولنے والے پیدا ہوتے رہیں گے اور علم میں اضافہ ہوتا چلے جائیں گا. ولئن کفرتم، اگر اس نعمت کی قدردانی نہیں کریں گے، اس کا کفران نعمت کریں گے، اگر اس سے صحیح استفادہ صحیح فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، یاد رکھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. وہ کیا عذاب ہے؟ پہلا عذاب یہ ہوتا کہ وہ جو دیے سو نعمت ہے اللہ واپس لے لیتے. اللہ اس نعمت کی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بزرگ اور دوستو، ہم دو قربانیوں کے درمیان اب جمع ہوئے ہیں. دو قربانیوں کے درمیان، دو شہادتوں کے درمیان ہم جمع ہیں. ایک شہادت ایک قربانی سے ہم گزر گئے، دوسری شہادت دوسری قربانی اب ہمارے سامنے. ایک شہادت ایک قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور شہادت ہے، اس سے ہم فارغ ہو گئے. اب ہمارے سامنے ایک دوسری شہادت اور دوسری قربانی سامنے ہے، وہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت ہے. ان دونوں کے درمیان اللہ نے ہم کو جمع فرمایا ہے. اللہ ہم کو محرم تک زندہ رکھے اور وہ شہادت کے کیا معاملات تھے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہم کو سننے اور سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. بزرگ اور دوستو، ہم جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان ہے نا ہم سب کا؟ ہے نا؟ اللہ کی ذات پر ہم جو ایمان لائے ہیں، اس ایمان کے چند تقاضے ہیں. تقاضے بولے تو کیا؟ اب یہ مائک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ مائک کا ایک تقاضا ہے. تقاضا بولتا کیا؟ انہیں جو ہے ڈیمانڈ کرتا، بولتا، انہیں بولتا کیا بول کے بولتا؟ میرے کو آن کرو، میری آواز بڑھاؤ، میرے اندر بولو، میں تمہاری بات دوسروں تک پہنچاؤں گا. یہ مائک بولتا ہے. اسی طرح فین لگا ہوا ہے، فین کا ایک تقاضا ہے. فین کیا بولتا ہے؟ کھٹکا ڈالو، میں پھروں گا، تم کو ہوا دوں گا. لائٹ ہے، لائٹ کا ایک تقاضا ہے، یعنی وہ لائٹ بولتی ہے میرے کو آن کرو، میں اندھیرے کو دور کر کے روشنی دوں گی. کھانا اگر سامنے آ گیا تو وہ کھانا تقاضا کرتا ہے کہ میرے کو کھاؤ، میں تمہارا بھوک مٹاؤں گا. تقاضا بولتا سمجھ میں آ گیا نا؟ تقاضا بولتا ہر چیز جو کام کے لیے اللہ پیدا کرے وہ چیز اندر سے بولتے رہتی ہے میرے کو استعمال کرو، میرے کو یہ کام میں لے کے آؤ. اسی طرح ہم جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان بھی تقاضا کرتا ہے، ایمان بھی ہم سے کچھ چاہتا ہے، ایمان بھی ہم سے کچھ بولتا ہے. ایمان کے تقاضے کتنے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ. ایمان کے 1 2 3 4 تقاضے نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ 70 سے زیادہ ایمان کے تقاضے ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کی برانچز ہے، 70 سے زیادہ ایمان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہے، الگ الگ شعبے ہیں. الایمان بضع و سبعون شعبۃ، 70 سے بھی زیادہ ہے. آگے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. اور سب سے ادنا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے چھوٹا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں آپ جا رہے ہیں اور اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں ہے تو اس کو راستے سے ہٹانا تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہیں ہونا، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا تقاضا ہے. تو ایمان کے کیا ہوتے ہیں؟ تقاضے ہوتے. اب الگ الگ مقررین یہاں پر ایمان کے الگ الگ تقاضوں پہ گفتگو کریں. ایمان کا ایک تقاضا ہے اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا، ہمارے سلیم مولا اس پہ گفتگو کریں. ایمان کا ایک تقاضا ہے اللہ کی محبت ہمارے اندر آنا، مفتی صاحب اس کے اوپر تفصیل سے اچھی طرح گفتگو فرمائیں. اسی طرح ایمان کا ایک تقاضا ہے، ایمان کا ایک یہ تقاضا ہے. تو الگ الگ لوگ اسی ایمان کی گفتگو کر رہے ہیں. سب کا مرکزی موضوع ایمان ہے. اس ایمان کے جو الگ الگ تقاضے ہیں، الگ الگ نشانیاں ہیں، الگ الگ صفات ہے، ایمان والا کیسا ہونا، وہ ایک ایک لوگ ایک ایک چیز کو لے کر ہمارے سامنے بات رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بولنے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایمان کا ایک اور تقاضا یہ فقیر بھی آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہونا چاہتا ہے. ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے، ہمارا ایمان یہ چاہتا ہے کہ ہم جس ذات پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے نا، اللہ پر ہم جو ایمان لائے تو ایمان کا تقاضا ہے رضا بالقضاء. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ لفظ ہم کو یاد رکھ لینا ہے، رضا بالقضاء. رضا کا مطلب ہے راضی ہو جانا.
اور بالقضاء کا مطلب کیا ہے؟ قضاء بولے تو اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو، اللہ کے مقدر کو جو اللہ نے ہمارا بنایا، قسمت جس کو کہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قضاء۔ رضا بالقضاء کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے راضی ہو جانا، اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ لفظ بولیے ایک مرتبہ، رضا بالقضاء، تقدیر سے راضی ہو جانا۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی ہم کو اچھائی نظر آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر کے اندر اگر ہم کو کچھ برا نظر آئے تو وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو تقدیر پہ ایک مجبور ہو جانا ایک الگ بات ہے۔ میرے اندر خواہش ہے کہ میں روزانہ 1000 روپے کماؤں، لیکن میرے کو موقع نہیں مل رہا، 1000 میں نہیں کما سک رہا ہوں، 200 کما رہا ہوں، بعد میں اور 800 نہیں کما رہا ہوں، تو مجبوری کو میں چکتا نہیں، بولے سر کا وہ 200 پہ میں جو ہے کام چلا رہا ہوں لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو کام چلانا، مجبور ہونا ایک الگ ہے، راضی ہو جانا ایک الگ ہے۔ راضی جو بندہ ہو جاتا ہے کسی چیز سے، پھر اس چیز کے بارے میں دل کے اندر شکایت نہیں رہتی۔ اب 200 کمانے والا اگر وہ 1000 روپے اگر کمانے کے لیے لگ جائے تو اس کے دل کے اندر خوشی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ وہ 1000 کماتے کماتے اگر گھٹ کے 200 پہ آ گیا تو دل کے اندر ایک غم رہتا۔ وہ دل کے اندر غم کیوں آ رہا ہے؟ انہیں وہ 200 سے راضی نہیں ہے، مجبور ہے لیکن راضی نہیں ہے۔ اگر وہ 200 سے ویسا ہی راضی ہے جیسا 1000 سے راضی ہے، تو اب کیا پتا چلا اس کو 200 سے 1000 سے نہیں لینا دینا ہے، انہیں 200 بھی ہے تو راضی ہے، 1000 بھی ہے تو راضی ہے۔ ایک مثال دیا میں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ رضا بالقضاء کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ہمارے مقدر لکھنے والا کون ہے؟ ہمارا مقدر کون لکھتا ہے؟ اللہ لکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یہ کائنات پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مقدرات کو لکھ کے فارغ ہو گیا۔ جف القلم بولے سرکار، قلم سوکھ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ لکھ دیے، ہو گیا، کچھ بھی اس میں ایڈٹ کرنے کا نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، دعا کے ذریعے تقدیر میں بدلاؤ ہوتا، وہ الگ قسم کی تقدیر ہے۔ وہ میں جو بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے مقدر میں اپنی مرضی سے لکھا۔ اللہ کو کوئی فورس کرے کیا؟ عبداللہ کسی کا نام ہے تو اے اللہ عبداللہ کے مقدر میں یہ لکھنا، یہ نہیں لکھنا، عبد الرحمن کی قسمت میں یہ لکھنا، یہ نہیں۔ اللہ کو کوئی فورس کرے؟ اللہ جس کی جو تقدیر لکھا وہ اپنی مرضی سے لکھا یا نہیں لکھا؟ پہلے یہ بولیے، اپنی مرضی سے لکھا نا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی ہمارے مقدر میں ہے اللہ لکھا سو ہے، اپنی مرضی سے لکھا سو ہے۔ جب اللہ اپنی مرضی سے ہمارے مقدر میں کوئی چیز لکھا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس مقدر کا ظہور ہوتا ہے۔ مقدر دنیا میں نہیں لکھا گیا، وہ پہلے لکھ دی اللہ تعالیٰ۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ جو ہمارا مقدر، وہ جو تقدیر، وہ جو قسمت ہماری اللہ اپنے مرضی سے لکھا ہے، اپنے مرضی سے ہمارا جو فیصلہ اللہ فرمایا ہے، دنیا میں وہ ظاہر ہوتے رہتا ہے۔ تو جو بھی معاملہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے جو اب ظاہر ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز کو نہیں دیکھنا میرے ساتھ ایسا ہو گیا کیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا کیا، میرے کو نقصان ہو گیا کیا، میرے ساتھ ہی جیسا کئی کو ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ میرے کو ہی اللہ ایسا کیوں کرا؟ نہیں، یہ اب کا نہیں ہے، یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے فیصلہ ہو گیا۔ دنیا میں جائیں گا تو یہ کمائیں گا، یہ کھائیں گا، روز اتنے روپے کمائیں گا، یہ ایسا گھر بنائیں گا، ایسے بیوی رہیں گی، ایسے بچے رہیں گے، ایسا ماحول ملیں گا، ایسا دوستانہ رہیں گا، زندگی ایسے گزرے گی، رنگ روپ ایسا رہے گا۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ لکھ کے بھیج دیے ہیں، اسکرپٹڈ ہے پورا۔ یہاں پہ آنے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں مسلمان کس کو دیکھنا؟ ایمان والا، صحیح ایمان والا، کامل ایمان والا اس ظاہر کو نہیں دیکھتا، کیا بھائی میں 1000 روپے کمانے والا میں 200 کما رہا ہوں، باقی کا کیوں فائدہ نہیں ہو رہا، میرے کو جو ہے یہ کیوں ہو رہا، میرے کو کیوں بخار آ رہا ہے، میرے کو کیوں طبیعت خراب ہو گئی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا، انہیں دیکھو کتنا اچھا ہے۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے نہیں دیتا، شکایت دل کے اندر پیدا کرتا ہے، شکایت پیدا کرتا ہے۔ زبان سے تھوڑے لوگ آپ بول لیتے کیا بھائی اللہ ایسا کرا، تھوڑے لوگ آپ کیا کرتے تھوڑا کیسا بولنا بھائی اللہ کے بارے میں بول کے، زبان سے نہیں بولتے لیکن دل کے اندر اللہ سے شکایت رہتی ہے۔ وہ شکایت جانا بول تو کیا کرنا؟ رضا بالقضاء، تقدیر سے، اللہ کے فیصلے سے دل سے راضی ہو جانا۔ ظاہری طور پر سبب کی گفتگو کرنا، مثال کے طور پہ میں آپ کا حق چھین لیا، مثال دے رہا ہوں، میں چوری کر لیا، آپ کا فون میں مار لیا، اب آپ اللہ کے فیصلے سے راضی، بھائی فون چوری ہو گیا، مولانا فون چوری کر لیا، چلو اللہ کے فیصلے سے میں راضی ہوں بول کے آپ کیا میرے سے آ کے مطالبہ نہیں کریں گے، فون کا رپورٹ نہیں لکھائیں گے، کیس نہیں کریں گے؟
نہیں بھائی اللہ کے فیصلے سے راضی ہے، بھائی چوری ہو گیا تو کہیں کو رپورٹ لکھانا، یہ نہیں ہے. فیصلے سے راضی ہونا دل سے ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں سبب کی گفتگو کرنا. دادا سرکار کا واقعہ سناتا ہوں. دادا سرکار کے گھر میں ایک ساتھ 4 شادیاں ہو رہے. کتنے؟ ایک شادی کرنے اوپر نیچے ہو جاتے اپن. 4 شادیاں ایک ساتھ دادا سرکار کے گھر میں ہو رہے ہیں. صبح شادی ہے، رات میں سرکار کے گھر میں چوری ہو گئی. اب شادی کا پورا سامان تھا، اس کے اندر کپڑے تھے، سونا تھا، زیورات تھے، روپیہ پیسہ تھا، اللہ جانے کیا کیا تھا. 4 شادیوں کا وہ بھی پورا چوری ہو گیا. اب چوری ہو گیا تو اس کے قلب پہ کیا گزرتی، مالک کے دل پہ کیا گزرتی، پاگل ہو جاتا ہوں. کل صبح شادی ہے، رات میں چوری ہو گئے تو انہیں اس کی میت رہتی کل اگلے دن، وہ شادی جا کے اس کی جنازہ پڑھنا پڑتا. کیونکہ ہم مال سے محبت کر رہے ہیں نا، ہم مال کو حاجت روا سمجھے، یہ میری ضرورت پوری کرنے والا، لہٰذا اس سے دل لگ گیا. اگر جس کے نظر میں یہ مال نہیں، اللہ میری ضرورت پوری کرنے والا ہے بول کے اگر دل کے اندر وہ یقین آ گیا تو یہ مال ہے تو نہیں ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ابھی میں آپ کو کیا بولا، دل سے راضی ہونا اللہ کے فیصلے. اب یہ چوری ہونا کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کے فیصلے کے بغیر پتا بھی ہل سکتا کیا؟ نہیں ہل سکتا نا. چوری ہو گئی، سونا چلے گیا، پیسہ چلے گیا، یہ فیصلہ کس کا تھا؟ دادا سرکار کی نظر اس پہ ہے، یہ فیصلہ میرے مولا کا ہے. اب میں ایمان والا بندہ مولا کے فیصلے پہ راضی رہنا یا شکایت کرنا، ارے ایسا کیسا ہو گیا، وہ ہو گیا. ہمارے جیسے گنہگار نہیں ہے، وہ پیروں کے پیر ہے. ان کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے والے ہیں. تو پھر وہ تو سرکاروں کے سرکار ہے، غوث اعظم کی اولاد میں سے، ان کا کیا عالم ہوتا ہوں گا. وہ دل میں کیا رکھے؟ رضا بالقضاء. اللہ کا فیصلہ تھا، چوری ہونا تھا، اللہ مقدر میں لکھ دیا تھا، میں اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہوں. اچھا راضی بول کے خالی بیٹھے نہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ بھی لکھا ہے. بھائی جب آپ راضی ہے تو رپورٹ کیوں لکھا ہے؟ سبق کیا دے رہے دادا سرکار؟ دل سے راضی ہونا ایک الگ ہے، ظاہری طور پر سبب کی گفتگو کرنا ایک الگ ہے. تو ظاہری طور پر گئے، رپورٹ لکھا دیے، سرکار بیٹھے ہوئے پان کھا رہے ہیں. اب وہ پولیس والا آیا، انہیں بیچارہ سکھ تھا، وہ سکھ لوگ پان وغیرہ نہیں کھاتے، وہ تو اپنے آپ کو نہ پسند کرتے، پان تمباکو وغیرہ. انہیں دیکھ کے بولا کہ یہ نوری شاہ کون ہے تم لوگوں میں؟ بولے میں نوری شاہ. آپ کے گھر میں چوری ہوئی؟ ہاں میرے گھر میں چوری ہوئی. آپ سکون سے مزے میں بیٹھ کے پان کھا رہے، کیا بات؟ انہیں پریشان ہو گیا. جس کے پاس چوری ہو گئی انہیں جو ہے جیتا جاگتا مردہ بن جاتا، انہیں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہارٹ آ جاتا، پریشان ہو جاتا. صبح شادیاں ہیں، ایک چھوڑ کے 4 شادیاں ہیں، لاکھوں کا نقصان ہو گیا، کیا کرنا؟ غوث اعظم کی اولادی سے نا، جو حال غوث اعظم کا ہے وہی حال ان کی اولاد کا بھی ہے. غوث اعظم کا بھی کیا حال تھا، کشتی ڈوب گئی بلکہ معلوم ہوا تو کیا کرے، اللہ کی تعریف ہے بلکہ، کیونکہ رضا بالقضاء. رضا بالقضاء وہی حال اس غوث اعظم کے وارث کا بھی ہے. جب معلوم ہوا کہ چوری ہو گئی، رضا بالقضاء، لیکن ظاہری طور پر سبب ہے، جا کے رپورٹ لکھا ہے. پولیس والا پریشان ہو گیا کہ یہ چوری ہوا سو والا اتنا خوش، کہ چور خوش ہونا چاہیے، انہوں کیسا خوش ہو گئے؟ پوچھے تو حضرت کیا جواب دیے؟ ارے میاں، چور کو میرے پاس سے دلانے والا میرے کو اپنے پاس سے نہیں دیتا. چور کو دلانا تھا تو میرے پاس سے دلایا، اب میرے کو دلانا ہے تو کہاں سے دلاتا؟ خود سے دلاتا، خود کی بارگاہ سے دیتا نہیں دیتا. میں وہ دیکھ کے خوش ہوں. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں دوستو، ایک قربانی سے ہم فارغ ہو گئے، اس قربانی میں بھی رضا بالقضاء ہے. ایک اور قربانی آنے والی ہے، اس قربانی میں بھی رضا بالقضاء ہے. دونوں کا کانسیپٹ ایک ہی ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ بولے راضی ہوتے نہیں ہوتے میرے فیصلے سے، ایک سیکنڈ بھی سوچے بغیر ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. سوچے بھی نہیں. سوچ کے ذرا بولتا ہوں نا، سبا بولتا ہوں سوچ کے. بیٹے کو ذبح کرو کہتے ہیں نا، سبا سوچ کو فیصلہ کر کو، کیا بات کی بولتا ہوں اللہ، سبا نہیں، ایک لمحہ دیر نہیں گیا. اسلمت لرب العالمین، مانتے نہیں مانتے. اللہ والوں کی زبان میں اس کو تسلیم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تسلیم کا مطلب ہے اللہ کے ہر فیصلے کو مان لینا. یہ اسلام کا معنی ہے، ہمارے تعلیمات میں سکھاتے نا، اصول دین 5 ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید. اس میں اسلام کا معنی کیا بتاتے تعلیمات میں؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا. بے چوں چرا اطاعت کے لیے. مذاکرہ کر رہے تھے تو ایک پیر بھائی میرے کو پوچھے گردن جھکانا کئی کو بولے دوسرے پارٹ کا کئی کو ذکر نہیں کرے پوچھ رہے ہو. تو گردن کا مطلب یہ گردن نہیں، وہاں پہ گردن جھکانا بولتے اردو میں ایک محاورہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تسلیم بولتے. کیا بولتے ہیں؟ تسلیم بولتے ہیں. تو جو
تسلیم کی کیفیت اپنے اندر لا لیتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ میں قربان، اللہ کے ہر فیصلے پہ میں راضی، وہ کیفیت جس کے اندر آتی ہے، بیوی کو لے کے جا کے جنگل میں چھوڑ کے بولے بھی تو انہیں راضی ہو جاتا، کیونکہ انہیں تسلیم کی کیفیت اپنے اندر رکھنے والا ہے۔ بچے کو ذبح کرو بولتے بھی انہیں راضی ہو جاتا، کیوں؟ اس کی نظر میں بیوی بچے نہیں رہتے۔ ابھی مفتی صاحب سے ہم جیسا سنے ہیں، بیوی بچوں کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونا ہے، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہونا، نفرت بھی اللہ کے لیے ہونا۔ تو بیوی بچوں کی محبت اللہ کی خاطر ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندی ہیں، اللہ کی امانت ہے بول کے ان سے محبت ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے ان سے محبت ہے تو وہ محبت حرام ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے بیوی سے محبت ہے تو حرام ہے، اللہ کو چھوڑ کے اولاد سے محبت ہے تو حرام ہے۔ بیوی سے محبت کرنا جائز ہے، کب؟ جب وہ محبت ہماری اللہ کے محبت کے تابع ہے، اللہ کے آڑ نہیں آنا وہ محبت۔ ایک طرف اللہ کچھ بول رہا ہے، ایک طرف بیوی کا کچھ الگ بولنا ہے، تو یہ بیوی کا بولنا اللہ کے بولنے میں آڑ نہیں آنا، وہ محبت جائز ہے، ورنہ وہ محبت حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو میں کیا بول رہا تھا، وہ تسلیم کی کیفیت ہمارے اندر ہے۔ تسلیم کا مطلب ایکسیپٹنس، تسلیم کا کیا مطلب ہے؟ ایکسیپٹنس، ہر چیز کو، اللہ کی ہر چیز کو قبول کرنے کی کیفیت آنا۔ ایسا کئی کو نہیں بولنا، بے چوں چرا کا مطلب یہ ہوتا ہے، بے چوں چرا بولے تو ایسا کئی کو بولے نا اللہ تعالیٰ، اصل میں ایسا کئی کو کرنا، اس میں لاجک کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، ایسا کئی کو بولے، ایسا نہیں کرے تو کیا ہوتا، کرے تو مجھے کیا ملتا، یہ سب نہیں۔ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکانے کو کیا بولتے ہیں؟ تسلیم کہتے ہیں اور اسلام کہتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تسلیم کی کیفیت اپنے اندر رکھنے والے کو جب اللہ تعالیٰ بولے بیوی کو چھوڑ کے آؤ، اسلمت لرب العالمین، بے شک میں تیار ہوں۔ بچے کو ذبح کرو، اسلمت لرب العالمین، بے شک میں قربان ہوں اللہ کے اس فیصلے پر۔ دل کے اندر نمک کے کنکر کے برابر بھی ملال نہیں آیا میرے بیٹے کو کیسا ذبح کرنا، نمک کے کنکر کے برابر بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ وہ تسلیم کی کیفیت جس کے اندر رہتی، رضا بالقضاء والی کیفیت جس کے اندر رہتی، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے والی کیفیت جس کے اندر رہتی، اس کو شکایت نہیں ہوتی اللہ سے۔ ادھر حاجرہ علیہ السلام بھی تو اسی نبی کی خدمت میں صحبت میں رہ کے ایمان سیکھی سوالی ہے۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ جب ان کو معلوم ہوا میرے شوہر میرے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے، انہوں پلٹ کے نہیں بولے کیسا چھوڑتے، ہم نہ پالنے والا کون، ہم نہ دیکھنے والا کون، تم چل گئے تو ہم نہ کون دیکھنا۔ ہمارے بیویوں کی طرح وہ بیوی نہیں تھی، وہ اللہ والوں کی بیوی تھی، وہ نبی کی رسول کی اولو العزم پیغمبر کی بیوی تھی، اور ایک نبی کی ماں بننے والی تھی اور محمد رسول اللہ کی دادی بننے والی تھی۔ ان کے ایمان کی کیا شان ہوتی جب ان کو پتا چلا میرا مولا چاہتا ہے کہ حاجرہ اس جنگل کے اندر بغیر پانی بغیر پیاس کے رہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے، اسماعیل کو نہیں دیکھ رہے، اپنے بچے کو نہیں دیکھ رہے، اپنے بھوک و پیاس کو نہیں دیکھ رہے، ان کی نظر اللہ کے اس فیصلے پہ ہے اور رضا بالقضاء پر ہے۔ میرے مولا کا یہ فیصلہ ہے تو میں حاجرہ اس میرے مولا کے فیصلے سے راضی ہوں۔ مولا کے فیصلے کو دیکھ رہے، شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو کہاں سے کھانا آتا کہاں سے پانی آتا نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح اب آنے والی جو شہادت ہے، آنے والی جو قربانی ہے، آنے والا جو کربلا کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہم کو کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ رضا بالقضاء۔ امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل گیا، بچپن میں ہی پتہ چل گیا، سرکار دو عالم ان کی عمر 5-6 سال تھی، وہ خود ہی بتا دیا کہ کربلا کے مقام پہ میرا یہ بیٹا شہید ہونے والا ہے، کربلا کے مقام پہ لوگ اس کو شہید کرنے والے، میری امت خود اس کو شہید کرے گی، سب کچھ معلوم ہے۔ 50 سال کے بعد ہوا وہ واقعہ۔ سرکار دو عالم بولنے کے کتنے سال کے بعد؟ 50 سال معمولی بات ہے، آدھی سینچری، 50 سال دعا نہیں کر لے سکتے تھے۔ الدعا یرد القضاء حدیث میں ہے، دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، دعا کر کے تقدیر کو ٹلا نہیں سکتے۔ دوسروں کی تقدیریں ٹالنے والے یہ لوگ ہیں، کیا خود کی تقدیر کے لیے نہیں فیصلہ کر لے سکتے تھے؟ دوسروں کی تقدیر کو ٹالنے والے، وہ شان رکھنے والے امام حسین۔ امام حسین تو امام حسین ہے، غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ غوث اعظم کے ایک مرید تھے، ان کا نام احمد ہے، وہ آئے غوث اعظم کے پاس، آ کر بولے سرکار میری شادی ہو گئی، ایک عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقدر میں لوح محفوظ پر نظر ڈال کر بولتے ہیں، اے وہ بندے تیرے قسمت میں ہی اللہ اولاد کو نہیں رکھا، میں لوح محفوظ پہ دیکھ کے بول رہا ہوں، تیرے مقدر میں اولاد ہی نہیں ہے۔ تو وہ مرید بھی کیسا مرید تھا؟ ہماری طرح نہیں تھا، اچھا لو حضرت نہیں ہے نا جان دو لو، ایسا نہیں ہے۔ وہ مرید کیسا مرید ہے؟ وہ پوائنٹ کو پکڑنے والا، کون سے پوائنٹ سے ان کو منا سکتے وہ معلوم، اس کو راز معلوم ہو گیا۔ انہیں بولا سرکار میرے مقدر میں نہیں ہے، آپ کے مقدر کی اولاد میرے کو دیجئے، میرے مقدر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کے مقدر کی دیجئے۔ غوث اعظم کے مقدر میں 40 اولاد ہے،
کتنے؟ اب بولے میرے مقدر کی دے دو، بولے تو غوث اعظم کیا کرے، ٹھیک ہے ایک کام کر، میرے پیٹ کو پیٹ لگا کے ٹھہر جا۔ اولاد پیٹ میں ہوتی ہے، یخرج من بین الصلب، ابھی آیت سنیں نا، باپ کے پیٹ کے اندر اولاد ہوتی، خطرہ ہوتا ہے، وہاں سے اولاد جنم لیتی ہے، تو میرے پیٹ کو پیٹ لگا کے ٹھہر جا۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ اپنے قسمت کے ایک اولاد کو ادھر اپنے مرید کے پیٹ میں منتقل کر دیے، ان کی قسمت میں نہیں تھی اولاد، منتقل کر کے کیا بولے، یہ تمہارا بیٹا جو پیدا ہوگا اتنا اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوگا، یہ ممبروں پہ برسر ممبر علل اعلان یہ اللہ کی معرفت کی باتیں کرے گا۔ وہ بیٹا جنم لیا اور آگے بڑھا تو دنیا اس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نام سے جانتی، وہ غوث اعظم کی اولاد ہے حقیقت میں۔ یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا تو وہ ان کے صلب سے پیدا ہو گئے، ورنہ وہ حضور غوث اعظم کی اولاد بننے والے تھے۔ تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، غوث اعظم امام حسین کی اولاد میں سے ہے نہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہے نا، بہت بات کے ہے نا، 500 سال کے بعد کے ہیں، ڈائریکٹ نواسے تو نہیں ہیں سرکار کے، ڈائریکٹ سرکار کے گودوں میں پلے سے تو نہیں ہیں، سرکار کے کندھوں پہ بیٹھے سے تو نہیں ہیں، سرکار کے لبوں کو لب لگا کے چوسے سے والے تو نہیں ہیں، 500 سال بعد آنے والے ایک سرکار دو عالم کے شہزادے کا یہ عالم ہے کہ قسمت کو بدل سکتے ہیں، لوح محفوظ پہ جو لکھا اس کو بھی بدل سکتے ہیں، تو پھر امام حسین نہیں بدل سکتے کیا امام حسین کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ اپنے مقدر میں جو شہادت لکھی ہوئی ہے اس شہادت کو بدل دیا جائے؟ علی اصغر کے مقدر میں جو شہادت بھوکا پیاسا ہے اس کو بدل دیا جائے، علی اکبر کے مقدر میں جو شہادت ہے اس کو بدل دیا جائے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ برابر کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو چٹکی بجانے والا کام ہے مقدروں کو بدلنا، لیکن کیوں نہیں بدلے؟ رضا بالقضاء، مقدر کو بدلنا بڑا آسان ہے، مقدر سے راضی رہنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے سرکارہ میں آپ کو اب جو جانشین ہے سلسلے نوریہ کے سید نوری شاہ ثانی سرکار دامت برکاتہم، ان کی ایک بات بتاتا ہوں، ایسے بیان میں حضرت بول رہے تھے، نوری پاشا سرکار بیان کرتے کرتے کیا بول رہے ہیں، کوئی ایک جنا آیا کہتے سرکار کے پاس آ کے اپنے پریشانیاں سنا رہا، حضرت ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ذرا دعا کرو، کیا تو لکھ کے دیو، وہ ہو گیا یہ ہو گیا، اپنے مقدر کا رونا رو رہا ہے۔ دیکھو واقعتاً سلسلے نوریہ کے جانشین، واقعتاً نوری شاہ ثانی ہے، کیا جواب دی؟ ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، لو اللہ آسان، یس دعا کر، ہمارے کو بھی بہت جنے آ کے سناتے، اب ہم کیا کرتے؟ وہ دعا کرتے، اللہ سلامت رکھے بھائی، آسان رکھے، صبر کرو، یہ بولتے نا، لیکن وہ کون سی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ دادا سرکار کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، وہ کیا جواب دے رہے ہیں سنو آپ۔ جیسے ہی ان کو کوئی آ کے بولا ایسا ہے ویسا ہے، تو حضرت کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ارے میاں سلسلے نوریہ مقدر کو بدلانے والا سلسلہ نہیں ہے، مقدر سے راضی رہنا سکھانے والا سلسلہ ہے۔ یا مقدر بدلتا نہیں، جو ہے مقدر اس سے راضی رہنا سکھاتے، وہ بڑا مشکل کام۔ مقدر کو بدلنا بہت آسان، راضی رہنا اس مقدر سے بڑا مشکل ہے۔ وہ مشکل کام کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، وہ مشکل کام کے لیے حاجرہ تیار ہوئی، اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے، اسی مشکل کام کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ تیار ہوئے کہ مقدر کو بدلنا تو میرے لیے تو بڑا آسان ہے، لیکن اس مقدر سے راضی رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ میں مقدر کو بدلوں گا نہیں، میں مقدر سے راضی رہ کے میرے مولا کو بتاؤں گا۔ کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، اگر ایک کرشمہ بتا دیتے، کرامت بتا دیتے، دعا کر دیتے، خالی اے اللہ تو کیا کر رہا بلکہ اتنا بولے تو بس تھا، اے اللہ تو کیا کر رہا، نہیں دیکھ رہا کیا تیرے رسول کی اولاد شہید ہو رہی، اتنا بولے تو بس تھا، تہس نہس ہو جاتا تھا کربلا کا میدان، لیکن کیا کرے؟ نہیں، کرشمہ کرتا اگر تو جہاں مٹا دیتا، فقط دکھانی تھی راہ رضا، فقط دکھانی تھی، آنے والے قیامت تک اپنے نانا جان کی امت کو یہ سبق دینا تھا، مقدر سے راضی رہنا بڑا مشکل ہے دوستو۔ وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا، وہ تسلیم کی کیفیت پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو تسلیم کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جو رضا بالقضاء والی کیفیت پیدا کرتا ہے، جو مقدر سے راضی رہنے کی شان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کے زندگی گزارتا ہے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ محسن کا مطلب اللہ کو دیکھنے والا، احسان کرنے والا۔ احسان کس کو بولتے ہیں؟ حدیث جبریل میں سرکار فرمائے احسان کا مطلب ہے اللہ کو دیکھنا، یعنی یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے بول کے دیکھنا، جو بھی مصیبت آئی اللہ کی طرف سے ہے بول کے دیکھنا، اس کو محسن بولتے ہیں۔ تو جو اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو مولا کے حوالے کرتا ہے، اللہ اس کا کیا اجر دے رہے ہیں۔ تسلیم کی شان رکھنے والے کو اللہ جنت نہیں دے رہے، غور کیجئے آپ، حالانکہ جنت تو ہے، اللہ تعالیٰ حور دے تو نہیں بول رہے،
باغات دے تو نہیں بول رہے، محلات دے تو نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ فلہ اجرہ عند ربہ، اس کی جزا کیا دینا ہے وہ اللہ کے پاس ہے بول رہے، کیا ہے سو نہیں بولے، اس کی جزا کیا ہے بول ڈالے تو تول میں آ جاتا. یہ تسلیم کی جو شان ہے، اس کی جزا جنت، تو ایک قیمت لگ جاتی اس کی. کیا لگ جاتی؟ ابھی دستی میرے ہاتھ میں ہے، میں بولا 100 روپے دستی، تو کیا ہو گئی؟ یہ قیمت لگ گئی نا، 100 کے بڑھ کے اس کی قیمت نہیں ہے تو قیمت لگ گئی اس کی. اگر میں بولا یہ بہت قیمتی چیز ہے بھائی، انمول ہے، تو مطلب کیا نکلا اس کا؟ اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ جو میرے فیصلے سے راضی ہو جاتا میں جنت دے تو نہیں بول رہے. کیوں؟ فیصلے سے جو بندہ راضی ہو جاتا، تقدیر سے جو بندہ راضی ہو جاتا، اس کا اجر جنت بھی نہیں ہے، جنت بھی چھوٹی چیز ہے اس کے لیے. حور نہیں ہے، حور بھی چھوٹی چیز ہے. شراب کے شہد کے ندیاں نہیں ہیں، وہ بھی چھوٹی چیز ہے. مال و دولت نہیں ہے، وہ بھی چھوٹی چیز ہے. اس سے بڑی چیز اللہ بتا رہے فلہ اجرہ عند ربہ. عندہ عربی زبان کے اندر قربت بتانے کے لیے آتا. کیا بتانے کے لیے آتا؟ عندہ کا مطلب قربت، قریب بتانے کے لیے آتا. فلہ اجرہ عند ربہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی قربت کا اجر اس کو ملتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے. قربت سے بڑھ کے کوئی اجر نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کو بلایا تھا فرعون، 70,000 جادوگروں کو بلایا تھا. بلا کے بولا یہ موسیٰ ہے، ایسا کرنا ایسا کرنا، ان کے فیل کر دینا ہے، ان کو تم جو ہے غالب آ جانا. تو وہ لوگ کیا بولے؟ ہم لوگ اگر موسیٰ کو ہرائے تو ہمارے کو کیا ملتا؟ موسیٰ کو ہرائے تو ہمارے کو کیا ملتا؟ انہیں چاہا تو بول سکتا تھا میں ایک ایک کو ایک ایک بلڈنگ بنا کے دے ڈالتا ہوں، ایک ایک کو ایک ایک جائیداد دے ڈالتا ہوں، ایک ایک کو ایک ایک جو ہے گھرا دے ڈالتا ہوں، ایک ایک کو ایک ایک گاڑی دے ڈالتا ہوں. فرعون ہے نا پوری دنیا کا بادشاہ، کیا چاہا بھی تو بول سکتا نہیں بول سکتا تھا. لیکن اس کو معلوم ہے موسیٰ کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مشکل کام ہے. وہ مشکل کام اگر یہ جادوگر اگر کر لیے، میں اس کو گھر دیا تو پھر وہ مشکل کام کی توہین ہو جاتی. ہو چھوٹا اجر ہوتا ہو، کام بڑا ہے اجر چھوٹا ہے. اگر میں گاڑی دیا تو کام بڑا ہے اجر چھوٹا ہے. اگر میں بنگلہ دے دیا تو کام بڑا ہے اجر چھوٹا ہے. اجر ایسا ہونا جو اس کام کے لیول کا اجر ہونا. تو انہیں کیا بولا؟ انکم اذا لمن المقربین، اگر تم میرا یہ کام کر دیے نا میں تم کو اپنے قریب بٹھا لوں گا، میری قربت سے نوازوں گا. تو پتہ کیا چلا؟ قربت سے نوازنا یہ بہت بڑا اجر ہے. جنت وغیرہ گھر بار یہ سب چھوٹے اجر ہیں، قربت سے نوازنا. اللہ کیا فرما رہے؟ فلہ اجرہ عند ربہ. جو میرا بندہ میرے حوالے ہو جاتا، رضا بالقضاء کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے کی شان اپنے اندر پیدا کر لیتا، اس کو اجر نہیں بتا رہے. کیا بتا رہے؟ فلہ اجرہ عند ربہ. اپنی عندیت میں اس کو رکھوں گا، یعنی اپنی قربت میں رکھوں گا، اپنے ساتھ اس کو رکھوں گا. ارے مولا کی قربت اگر مل گئی تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا ہے. ایک صحابی تھے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ سرکار دو عالم وضو بنا رہے تو سرکار کو پانی ڈال رہے ہیں. کتنے خوش قسمت صحابی، سرکار وضو بنا رہے تو سرکار کو پانی ڈال رہے ہیں. ہم جیسے گنہگاروں کی قسمت میں یہ موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ سرکار دو عالم کا دیدار ہم کو نصیب نہیں ہے. لیکن وہ صحابہ کیسے صحابہ تھے؟ سرکار وضو بنا رہے اور ان کو وضو کا پانی ڈال رہے. ایسے خوش نصیب وہ صحابی ہے. سرکار ان کی اس چھوٹی سی خدمت سے خوش ہو گئے اور خوش ہو کے فرمائے سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو، جو مانگنا چاہتا ہے تم کو دیا جائے گا. وہ صحابی پلٹ کے یہ نہیں بول رہے یا رسول اللہ میرے قرضے اتار ڈالو، یا رسول اللہ میرے بچوں کی شادی کرا ڈالو، یا رسول اللہ ایک گھر نہیں ہے ایک گھر دلا ڈالو، ایک گاڑی نہیں ہے گاڑی دلا ڈالو، اچھی جاب دلا ڈالو. ہم ہوتے تو یہ پوچھتے تھے. اسی لیے اس زمانے میں ہم کو نہیں پیدا کرا، اللہ کا شکر ہے نہیں پیدا کرا. اگر ہم رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے یا تو کفار میں ہوتے تھے یا تو منافقین میں ہوتے تھے، صحابہ میں نہیں ہوتے تھے. شکر ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے نا، اس سے بھی راضی ہونا. تو وہ ربیعہ کو جب پوچھا گیا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں، وہ صحابی کیا مانگتے ہیں؟ اسألو مرافقتک فی الجنہ، اسألو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی قربت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. قربت کو مانگے تو قربت بہت بڑی چیز ہے، قربت بہت بڑی چیز ہے، قریب ہونا وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ وہی فرما رہے جو بندہ رضا بالقضاء والا بن جاتا ہے، تسلیم کی شان اپنے اندر رکھ لیتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے، دل میں ایک بال برابر بھی اللہ کے فیصلے سے شکایت نہیں ہوتی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں. اللہ کے قریب ہونا معمولی بات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا مقام ہے. اللہ کے قریب ہونا کس کا مقام ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کا مقام ہے. یہ گنہگاروں کا مقام نہیں ہے، یہ سرکار کا مقام ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ سرکار دو عالم کے صدقے میں سرکار دو عالم کے اس شان کا اللہ تبارک و تعالی حصہ بنا رہا ہے کہ میں اپنی قربت میں تم کو جگہ دوں گا. آگے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو میں اولیاء اللہ کا مقام عطا کر دوں گا.
خوف نہیں، ڈر نہیں، فکر نہیں، ٹینشن نہیں. یہ کس کا مقام ہے؟ یہ ہمارا مقام ہے کیا؟ یہ اولیاء کا مقام. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اس ولایت کے مقام پہ بٹھا دوں گا، اس ولی کے درجے پہ بٹھا دوں گا. کس کو؟ فقط اپنے آپ کو مولا کے حوالے کرو. اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دی گرست. اللہ والے کہتے ہیں جس کے اندر یہ تسلیم کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اپنے آپ کو مولا کے حوالے کرنے کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی، ہر آن ایک نئی جان ان کو ملتے رہتی ہے، اور ہر اس نئی جان کو اللہ کے اوپر قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے. نئی جان، ہم ایک جان لگانے آگے پیچھے ہوتے، وہ ہر زماں از غیب جانے دی گرست. امیر خسرو جو مشہور ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے، ان کا ایک شعر ہے. امیر خسرو فرماتے ہیں، ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف بامید آ کے روزے بشکار خواہی آمد. یہ جو جنگل کے اندر ہرن ہے، ہرن معلوم نا؟ ہرن، جنگل کے اندر چند ہرنیں ہیں. وہ ہرنیں کیا کر رہی ہے؟ عام طور پر ہرن کیا کرتے؟ شکار کرنے والا کون تو بھی آتے بچ کے جاتے، میرے کو تیر نہیں لگنا، میں نہیں مرنا بول کے بچ کے جاتے. لیکن ایک جنگل ایسا بھی ہے، وہاں کی ہرنیں ایسی بھی ہے، وہ ہرنیں بچ کے نہیں جا رہی. وہ ہرنیں کیا کر رہی ہیں؟ جو راستے پہ شکاری آتا ہے اس راستے پہ اس شکاری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب وہ شکاری آتا اور کب اپنے تیر سے میری جان لیتا. یہ ایسے ہرنیں ہیں. یہ طریقت والے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے راضی ہونے کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. لہذا محترم بزرگ اور دوستو، ایمان کا تقاضا یہ کیفیت آئے بغیر ہم اپنے آپ کو ایمان والے نہیں بول سکتے. ایمان والا وہی بول سکتا ہے جب یہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے والی کیفیت ہمارے اندر آنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، رضا بالقضاء والی کیفیت ہمارے اندر پیدا فرما، پیروں کے فیضان سے مالا مال فرما، ہماری کچھ کمی کوتاہی جو ہو رہی ہے اس کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.